نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے روز قیامت حساب کتاب کا آغاز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے حساب کتاب کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلہ کا سب سے پہلا اقدام یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کے اعمال نامے خود ان کے ہاتھوں میں پہنچا دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں عطا ہوں گے اور اسی لیے ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، اور برے لوگوں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اسی لیے ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ ایک مرفوع روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الکتب کلها تحت العرش فاذا كان يوم الموقف بعث الله ريحا فتطيرها بالايمان والشمائل اول خط فيها اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال نامے سب عرش کے نیچے محفوظ ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر حسب اعمال انہی لوگوں کے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ ان اعمال ناموں میں اوپر یہ جملہ لکھا ہوگا، تو ہی پڑھ لے کتاب اپنی، تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ اس مرحلہ میں تو نیک لوگوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، جبکہ کفار اور بد عمل اصحاب الشمال لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس وقت کا منظر اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ سو جس کو ملا اس کا لکھا دانے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے لیجیو پڑھیو میرا لکھا، میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب۔ سو وہ ہے منمانی زندگی میں اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑے ہیں، کھاؤ پیو جی بھر کر، بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے تم پہلے دنوں میں۔ اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں، وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا، کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی۔ کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال، برباد ہوئی مجھ سے میری حکومت۔ اس کو پکڑو پھر توق ڈالو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے، اس کو جکڑ دو۔ وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا ہے، اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر۔ سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار، اور نہ کچھ ملے گا کھانا مگر زخموں کی دھون، کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گناہ گار۔ اور سورہ کہف میں حساب کتاب کے وقت کی حالت میں اس طرح بیان کی گئی ہے، وَأُوردُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یعنی اور سامنے آئے تیرے رب کے صف باندھ کر، آپ پہنچے تم ہی ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار۔ نہیں تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ، اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ۔ پھر تو دیکھے گناہ گاروں کو ڈرتے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں ہائے خرابی کیسا یہ کاغذ، نہیں چھوٹی انہیں چھوٹی سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات نہیں چھوٹی جو اس میں نہیں آ گئی، اور پائیں گے جو کچھ کیا سامنے، اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر۔ شروع میں کفار و منافقین اور بد عمل اعمال نامے دیکھ کر
کچھ حجت اور بحث کی کوشش کریں گے، لیکن خود ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے، جس کے بعد کسی کٹ حجتی کا موقع ہی نہ رہے گا۔ نیز یہ بھی تمنا کریں گے کہ انہیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے، مگر اس سے بھی انکار کر دیا جائے گا۔ اس دن ان سرکشوں کی رسوائی ناقابل بیان ہوگی۔ سر جھکے ہوئے ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور دہشت اور گھبراہٹ کے مارے چیخ و پکار مچا رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت حساب کے دن ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھوں میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز بھی آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔